پیارے بچوں، آج کی کہانی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، تو آؤ شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک گہرے جنگل کی، جہاں پہ تمام جانور ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ آبشاروں سے گرتا پانی سب جانوروں کے لیے تھا۔ تمام جانور ایک ہی جگہ سے پانی پیتے، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچاتا۔ گہری گفاؤں میں جانور دوڑتے پھرتے، رات کی تاریکی میں شیر دھاڑتے، الو بھونکتے۔ تمام جانور مل جل کر رہتے، ہنستے کھیلتے تھے۔ کبھی کبھی انسانوں کا گزر ادھر سے ہو جاتا، شکاری جانوروں کا شکار کرنے کے لیے آتے۔ تمام جانور مل جل کر ان کا مقابلہ کرتے۔ اسی جنگل میں ایک لومڑی اور ایک چیل کی دوستی ہو گئی۔ دونوں میں اتنا پیار ہوا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا۔ ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا، کیوں نہ ہم پاس رہیں؟ پیٹ کی فکر میں اکثر مجھے گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے۔ میرے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور میرا دھیان بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس ہی رہو، کم از کم میرے بچوں کا تو خیال رکھو گی۔ چیل نے لومڑی کی بات سے اتفاق کیا اور آخر کار کوشش کر کے رہائش کے لیے ایک پرانا پیڑ تلاش کیا، جس کا تنا اندر سے کھوکھلا تھا۔ اس میں شگاف تھا۔ دونوں کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ شگاف میں اور چیل نے پیڑ پر بسیرا کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل جب اپنے گھونسلے میں بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی تھی، اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اٹھایا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلا دیا۔ لومڑی دن بھر خوراک کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی۔ جب لومڑی واپس آئی تو ایک بچہ غائب پایا۔ اس نے بچے کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ چیل بھی دکھاوے کا افسوس کرتی رہی۔ دوسرے دن لومڑی جب جنگل میں پھر شکار کرنے گئی اور واپس آئی تو ایک اور بچہ غائب پایا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اس کا ایک اور بچہ غائب ہو گیا۔ چیل لومڑی کے سارے بچے کھا گئی۔ لومڑی کو چیل پر شک جو ہوا تھا وہ پختہ یقین میں بدل گیا کہ اس کے تمام بچے چیل نے ہی کھائے ہیں، مگر وہ چپ رہی، کوئی شکوہ نہ کیا۔ ہر وقت روتی رہتی اور خدا سے فریاد کرتی، اے خدا مجھے اڑنے کی طاقت دے تاکہ میں اپنی دوست نما دشمن سے اپنا انتقام لے سکوں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، خدا نے لومڑی کی التجا سن لی اور چیل پر اپنا قہر نازل کیا۔ ایک روز بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل تراشے روزی میں جنگل میں اڑی چلی جا رہی تھی کہ ایک جگہ دھواں اٹھتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکی۔ دیکھا کچھ شکاری آگ جلا کر اپنا شکار بھوننے میں مصروف ہیں۔ چیل کا بھوک سے برا حال تھا، بچے بھی بہت بھوکے تھے، صبر نہ کر سکی، جھپٹا مارا اور کچھ گوشت اپنے پنجوں میں اچک کر گھونسلے میں لے گئی۔ ادھر بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ کچھ چنگاریاں بھی چپکی ہوئی تھیں۔ گھونسلے میں بچھے ہوئے گھاس پھوس کے تنکوں کو آگ لگ گئی، گھونسلہ بھی جلنے لگا۔ ادھر تیز تیز ہوا چلنے لگی۔ گھونسلے کی آگ نے اتنی فرصت ہی نہ دی کہ چیل اپنا اور اپنے بچوں کا بچاؤ کر سکے، وہیں تڑپ تڑپ کر نیچے گرنے لگے۔ لومڑی نے جھٹ اپنا بدلہ لے لیا اور انہیں چبا چبا کر کھا گئی۔ تو دوستو، اس سے ہمیں کیا نتیجہ ملا؟ نتیجہ یہ ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اسی میں جا گرتا ہے۔ اسی لیے سیانوں نے کہا ہے کہ برائی کرنے سے پہلے سوچ لیں، کہیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو؟ امید ہے چیل اور لومڑی کی دوستی سے آپ نے سبق سیکھا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آئندہ بھی آپ میرے چینل پر کہانیاں سننے کے لیے ضرور آئیں گے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔